إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام ذات درود پاک پڑھ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بس مختصر سی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. میں سب سے پہلے حافظ عبدالقدیر صاحب اور حافظ بلال صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کی توفیق نے انہوں نے آپ کو قرآن سنایا اور سنا. یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. انسان خود اپنی مرضی سے نیکی نہیں کر سکتا. اتنا پورا حافظ پورا قرآن پاک تراویح کے اندر سننا اور سنانا اور 1.25 گھنٹہ لگتا ہے تقریباً پیچھے کھڑے ہونا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور جنہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر سنا وہ بھی مستحق ہے، اور جس بستی کے اندر قرآن پاک سنایا گیا وہ بستی والے بھی مستحق ہیں. کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین اور طٰہٰ کی تلاوت فرمائی. فرشتوں نے جب سنا فرمایا بہت مبارک ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن پاک نازل ہوگا. بہت مبارک ہیں وہ زبانیں جو یہ کلام کی تلاوت کریں گی. بہت مبارک ہیں وہ سینے جو اس کتاب کو اپنے اندر محفوظ رکھیں گے. تو حافظ قرآن دنیا کے اندر اللہ کا دوست ہے. وَمَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَ اللَّهُ. جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ اللہ سے دوستی کرے گا. اور میں اس کتاب کی وجہ سے جس نے حافظ قرآن کی عظمت کی، اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے. تواضع کرتا ہے، عزت اور احترام کرتا ہے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے. قیامت والے دن اللہ فرمائے گا دنیا کے اندر میرے کتاب کے حافظ کی تو نے قدر کی تھی، آج میں تیری عزت اور تیرا احترام کروں گا. بہت ہی مبارک ہے. تو دوسرا، اس چند دن باقی ہے رمضان مبارک، اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. میرے دوستو، یہ گناہ جو ہے نا یہ باطنی گندگی ہے. جس طرح ظاہری نجاست سے بدبو آتی ہے، اسی طرح جب ہم اپنے اعضاء سے گناہ کرتے ہیں تو ان گناہوں سے بھی بدبو نکلتی ہے. روایت میں اس کا تذکرہ ہے، فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان سے، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور اس سے دور ہو جاتے ہیں. جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. تو یہ جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ گناہ. اس کی نحوست، اس کی بدبو آپ کے سامنے آ گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص باہر سے آتا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ہماری مجلس میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. وہ بدنظری کر کے اندر آیا تھا، غلط نگاہ سے عورت کو دیکھ کر آیا تھا. تو گناہوں کے اندر اللہ نے بدبو رکھی ہے، اور نیک اعمال کے اندر اللہ نے خوشبو رکھی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جس گلی سے گزرتے تھے
پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ کون گزرا، خوشبو بتلا دیتی تھی کہ کملی والے گزرے ہیں۔ کس کی خوشبو تھی؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ایک شخص کی عادت تھی رات کو سونے سے پہلے درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا میرے غلام، میرے امتی، تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، جس منہ سے درود پڑھتا ہے اس کو ذرا آگے کر، میں اس کا بوسہ لے لوں۔ کملی والے نے بوسہ لیا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں صبح اٹھا تو اسی وقت سارا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا، اور میرے رخسار سے بھی 8 دن تک مسلسل خوشبو آتی رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ اعمال کی خوشبو ہے۔ کس کی؟ اعمال کی خوشبو ہے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں، بڑا پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں جا کر بڑی محبت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور میں عاصم تو بڑی محبت سے قرآن پڑھتا ہے، جس منہ سے تو قرآن پڑھتا ہے اس کو ذرا آگے کر، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اس کے بعد پھر ساری زندگی ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کون سی عطر استعمال کرتے ہو؟ فرمایا میں تو کوئی عطر نہیں استعمال کرتا، کملی والے کے بوسے کی برکت ہے۔ تو 2 باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ایک تو گناہوں کے اندر گندگی، گناہوں کے اندر گندگی اور اللہ کی ناراضگی، اور نیک اعمال کے اندر خوشبو اور اللہ کی رضا۔ اس مہینے کی ہم نے قدر کرنی ہے، تھوڑے سے دن باقی ہیں، مولانا صاحب آگے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف اتنا ہے کہ اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگیں۔ یہ آخری عشرہ گناہوں کی مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے نیک اعمال اس مہینے کے اندر کیے ہیں اللہ سب کے نیک اعمال قبول فرمائے۔